السلام علیکم ناظرین، ہم آج کربلا کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا گئے؟ یزید اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپس میں کیا ماجرا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم شروع سے لے کر آخر تک سارا کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، 680 عیسوی میں جب یزید ابن معاویہ خلیفہ بنا، اس نے مختلف مسلم رہنماؤں سے بیعت لیا تاکہ اپنی حکومت کو مستحکم کر سکے۔ اس سلسلے میں اس نے مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی غیر اسلامی طرز زندگی اور اس کے ظالمانہ رویے کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید ایک ظالم اور بد اخلاق اور شرابی انسان تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا انکار اس بات کا عکس تھا کہ وہ اسلامی اقدار کا حفاظت کے لیے ہی قیمت پر یزید کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ یزید نے بیعت کے مطالبے کے بعد مدینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ بات بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اپنے خطرے کی وجہ سے نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک منصوبہ تھا کہ وہ مکہ جا کر یزید پر لوگ خبر کریں کہ لوگ یزید کی جال میں نہ پھنس جائے اور راہ حج کی طرف آئے۔ ناظرین، 20 رجب کو حضرت امام حسین علیہ السلام چند اپنے وفادار ساتھیوں اور اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، اس لیے کہ شعبان اور رمضان میں لوگ عمرے کے لیے زیادہ آتے ہیں تو میں اپنا پیغام آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، اور مکہ مسلمانوں کا مرکز ہے، ہر ملک سے مسلمان آتے ہیں۔ 6 دن سفر کرنے کے بعد 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے اور اپنا تبلیغ شروع کیا۔ مکے میں مختلف قسم کے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتے رہتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے اور یزید سے پیچھے ہٹتے تھے۔ اسی دوران کوفے کے لوگوں کی جانب سے لاتعداد خطوط موصول ہوئے، جن میں انہوں نے یزید کے خلاف قیادت کرنے اور کوفہ آنے کی دعوت دی کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خطوط میں کوفے والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ ان کی حمایت کریں گے اور یزید کے ظلم کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک منصوبے کے تحت اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بھیجا کہ کوفہ میں جا کر وہاں ان لوگوں کی صورتحال معلوم کرے اور لوگوں کی نیت کا پتہ چل سکے۔ ابتدائی طور پر کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی اور ان کی حمایت کا یقین دلایا، مگر عبداللہ ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا، اس نے کوفے پر کنٹرول حاصل کیا اور شدید ظلم اور جبر سے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت سے روک دیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے شہادت سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ آئیں، کوفے میں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے 9 ذوالحجہ کو روانہ ہو، لیکن راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ ان حالات کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی جانب سفر جاری رکھا تاکہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے۔ ناظرین، راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو یزید کے فوج میں کربلا کے مقام پر روکا۔ وہاں کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے۔ یزید کی فوج نے ان پر پانی کی فراہمی بند کر دی اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ یزید کی بیعت کر سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور ظلم جبر کو سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور ظالم اور جابر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں آخری بار نصیحت کی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اختیار دیا کہ وہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ یزید کا مقصد صرف امام حسین علیہ السلام تھے، مگر تمام ساتھیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کو صبح دونوں فوجیں میدان میں آئیں۔ یزید کی فوج نے حملہ شروع کیا
امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جگر کوڑ کر لڑائی کی، مگر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے حضرت قاسم، دیگر عزیزوں نے بھی جام شہادت نوش کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود میدان میں آ کر یزید کی فوج کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے بے پناہ بہادری اور صبر کا مظاہرہ، دشمن نے بے دردی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کی جسم کو کربلا کی ریت پر چھوڑ دیا گیا۔